السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ آٹا خرید لو، پیٹرول خرید لو، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ چلے اس بات کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، کیوں لگ رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور اب کیوں لگ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اچھی خبریں کیا ہیں اور مستقبل میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، حالات کب تک بہتر ہوں گے اور اس میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ اب تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں۔ ہمارے خرچے بہت زیادہ تھے، ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا جس کو واپس کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے تھوڑا سا لون چاہیے تھا۔ اصل میں ہمیں آئی ایم ایف سے بہت زیادہ لون نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ملک ہیں جن سے ہم لون لے سکتے ہیں، جیسا کہ یو اے ای، سعودی عربیہ، امریکہ اور یورپ کے ممالک اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان سب ملکوں کا کہنا تھا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے لون لیں، اس کے بعد ہم آپ کو لون دیں گے۔ آئی ایم ایف سے لون لینے کا مسئلہ اس وجہ سے ہے، آئی ایم ایف صرف لون نہیں دیتا، وہ بہت سی چیزیں بھی آپ سے منظور کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سعودی عربیہ سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنی کرنسی کو اوپن مارکیٹ ریٹ پر لے کر آئے، لیکن آئی ایم ایف یہ کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی اکنامی کو سورس پہ ٹھیک کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے اپنی اکنامی سے کیسے نکلنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی موٹر وے رکھوائی ہوئی ہے، کوئی ایئرپورٹ رکھوایا ہوا ہے یا ہوٹل وغیرہ رکھوایا ہوا ہے یا کوئی اور چیز بھی، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے لون واپس نہ کیا تو آپ وہ لے لیجیے گا۔ ان چیزوں کو لے کے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ تب ہے جب آپ کی اکنامی ٹھیک ہو۔ اس لیے آئی ایم ایف بہت سی چیزیں کرواتا ہے۔ ہمارے پولیٹیشینز نے بہت سی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف بجلی مہنگی کروا دیتا ہے، آئی ایم ایف گیس مہنگی کروا دیتا ہے اور اس طرح کی بہت سی اور باتیں۔ آئی ایم ایف اس طرح نہیں کرواتا۔ آئی ایم ایف کا کام ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے پیسے نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، ہمیں تو صرف پیسے واپس چاہیے۔ ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہے ان کو آپ سستا رکھیں، کسی اور طریقے سے پیسے نکالیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم سیاحت سے پیسہ بنا سکتے ہیں، آپ ہمیں لون دیں، ہم اسے ادھر انویسٹ کریں، تو آئی ایم ایف لون دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں اور امیر لوگوں پر ٹیکس لگائے جائیں، لیکن امیر آدمی پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا کیونکہ اس کے پیسوں سے الیکشن جو لڑنا ہوتا ہے، اور پیچھے بچتے ہیں غریب لوگ، اور ان کے لیے بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسے پھر آئی ایم ایف کو قرضہ واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے جب تک اوپن مارکیٹ ریٹ پر ڈالر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کوئی انویسٹمنٹر بھی نہیں آئے گا، اور اس طرح کی اکنامی 2-3 مہینے ہی چلتی ہے۔ اسحاق ڈار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں۔ ان کی آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو جس سے ڈالر اوپر نہیں جائے۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی اکنامی میں جان نہیں ہے تو ڈالر تو اوپر جائے گا ہی۔ جب تک پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہوگی تو اکنامی کیسے ٹھیک ہوگی اور ڈالر کا ریٹ کیسے نیچے آئے گا۔ حکومت کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لے، جو کہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن صرف ڈالر والا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ پوری گورنمنٹ کا نہیں تھا بلکہ صرف اسحاق ڈار کا تھا، اور آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے دیگر ممالک بھی یہی بول رہے تھے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے جب تک آپ آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر لیتے۔ اس وقت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ایک بہت چھوٹے لون کے لیے، جو کہ $1 بلین سے تھوڑا سا زیادہ لون ہوگا، جو صرف 1 سال کا پروگرام ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہم بہت تھوڑا لون لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی ممالک سے بھی فنڈز مل جائیں گے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو جو ڈر لگا ہوا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئے گی اور باقی بہت سے مسئلے الیکشنز تک رک جائیں گے۔ اس کے بعد شاید ہمیں آئی ایم ایف سے بڑا پلان چاہیے ہوگا جو کہ $20 ارب ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسائل اگلی حکومت کو فیس کرنے ہوں گے۔ الیکشن ہو جائیں گے تو پھر نئی حکومت آ جائے گی، وہ اپنے مطابق کام کرے گی۔ اب حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو مشکلات آئی ہوئی تھی وہ انہوں نے فائنلی کھول دی ہیں، بینکوں نے ایل سیز کھول دی ہیں اور امپورٹ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں پاکستان بہت جلد ان سارے مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔